عمران نے بے اختیار سانس روکنے کی کوشش کی لیکن بے سود اس کا ذہن انتہائی برق رفتاری سے معاف ہوتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل ریکارڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ میز کے پیچھے کرسی پر ڈین دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے جواری اپنی آخری پونجی بھی ہار بیٹھا ہو۔ کیا ہوا ڈین؟ کیا بات ہے؟ کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہو؟ ریکارڈ نے آگے بڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل ریکارڈ، ہم یہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کا جشن منا رہے ہیں، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی صحیح سلامت یہاں سے بچ کر نکل بھی گئے ہیں۔ فارمولا بھی کیا؟ اور وہ لوگ بھی، اور میرا اس قدر قیمتی ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا، چیف ڈین نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے سامنے وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے، تم ان کے ساتھ تھے، پھر میزائل سے ہیلی کاپٹر ہٹ ہوا، تم لاؤس جیکٹ کی وجہ سے بچ گئے، لیکن وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، قطعی ناممکن، کرنل ریکارڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسا ممکن ہو چکا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے عمران کا فون آیا ہے۔ ایک تو میں اس کی آواز پہچانتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اس نے ایسے حوالے دیے ہیں جو کہ 100% درست ہیں، اسی لیے تو میں نے تمہیں بلوایا ہے، چیف ڈین نے کہا۔ میں نہیں مان سکتا کسی صورت بھی، کرنل ریکارڈ نے کہا۔ میں اس کی ٹیپ منگواتا ہوں، باہر سے آنے والے فون یہاں باقاعدہ ٹیپ ہوتے ہیں، تم خود سن لو، کرنل ریکارڈ نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے جلدی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فون روم رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ چیف ڈین بول رہا ہوں، میکارتھر، ابھی باہر سے مجھے جو فون کال آئی ہے اس کا ٹیپ میرے دفتر بھجوا دو، اور ساتھ ہی ٹیپ ریکارڈر بھی، چیف ڈین نے کہا۔ فون روم کے انچارج کی ہلاکت کے بعد چیف ڈین نے میکارتھر کو فون روم کا انچارج بنا دیا تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈین نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا ڈین؟ ہیلی کاپٹر کو میں نے خود فضا میں پرزے پرزے ہو کر گرتے دیکھا تھا، وہاں سمندر میں جب ہماری لانچ گئی تو تمہیں پک کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ان لوگوں کی لاشوں کو بھی تلاش کیا گیا، لیکن نہ ہی کوئی لاش ملی اور نہ وہ زندہ ملے۔ پھر وہ کس طرح بچ گئے؟ اور اگر فرض کیا وہ بچ بھی گئے تو پھر وہ یہاں سے کسی جزیرے تک کسی طرح تیرتے ہوئے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ ضرور کوئی چکر ہے، کرنل ریکارڈ نے کہا۔ پہلے وہ فون کال سن لو، پھر بات کریں گے، ڈین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں ٹیپ ریکارڈر چیف ڈین کے سامنے میز پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ میں موجود ٹیپ بھی رکھ دی۔ اسے لگاؤ اس میں، چیف نے کہا، اور نوجوان نے ٹیپ فٹ کر دی۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، ڈین نے کہا، اور نوجوان سلام کر کے واپس چلا گیا۔ جب وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو چیف ڈین نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو کرنل ریکارڈ نے چونک کر چیف ڈین کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ آواز عمران کی نہیں تھی۔ سنتے جاؤ، ڈین نے کہا، اور کرنل ریکارڈ نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد جب عمران کی اصل آواز سنائی دی تو کرنل ریکارڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ چیف ڈین کا چہرہ مایوسی سے اس طرح لٹکا ہوا تھا۔ کرنل ریکارڈ بات چیت سنتا رہا۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو چیف ڈین نے ٹیپ آف کر دیا۔ اب بتاؤ، کیا یہ عمران کی آواز نہیں ہے؟ اس نے جو حوالے دیے ہیں وہ 100% درست نہیں ہے، چیف ڈین نے کہا۔ ہاں، اب مجھے تسلیم ہے، لیکن یہ بتاؤ، فون روم میں صرف ٹیپ کرنے کا ہی سسٹم ہے یا وہاں ایسی مشینری ہے جو دوسری طرف سے فون کال کی جگہ تلاش کر سکے؟ کرنل ریکارڈ نے کہا۔ ہے ایسی مشینری، میں نے یہاں انتہائی جدید مشینری نصب کرائی ہوئی ہے، مگر چیف ڈین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او، اگر ایسا ہے تو فوراً میکارتھر کو کہو کہ وہ اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرے جہاں سے عمران نے فون کیا ہے، کرنل ریکارڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور چیف ڈین نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فون روم رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ڈین بول رہا ہوں، میکارتھر، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، وہ ٹیپ تو میں نے بھجوا دی تھی، میکارتھر نے کہا، وہ مجھے مل گئی ہے۔ میں اس فون کال کا سراغ لگانا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے کی گئی ہے، جس مشین نے اسے ٹیپ کیا ہے اس میں یہ سسٹم بھی موجود ہے کہ وہ کال کا مقام چیک کر کے ریکارڈ کر لیتی ہے۔ تم چیک کر کے مجھے بتاؤ کہ یہ کال کہاں سے کی گئی ہے، نقشے کی مدد سے صحیح مقام چیک کرو، بالکل صحیح مقام، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں ابھی چیک کرتا ہوں، میکارتھر نے جواب دیا، اور چیف ڈین نے ریسیور رکھ دیا۔ اگر ہمیں عمران کا موجودہ پتہ مل جائے تو ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ چیف ڈین نے ریسیور رکھتے ہوئے کرنل ریکارڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح رابرٹو جزیرے پر ہی ہوں گے اور وہاں سے انہوں نے فون کیا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو پھر عمران کی یہ کال ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ رابرٹو جزیرے میں ٹرانس اسکواڈ کے آدمی موجود ہیں، ان کے ذریعے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا ہے اور ان سے وہ فارمولا حاصل کیا جا سکتا ہے اور پھر انہیں ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔
اس طرح ہمیں فارمولا بھی واپس مل جائے گا، عمران اور اس کے ساتھی بھی مارے جائیں گے اور ہیڈ کوارٹر کو بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا، کرنل جیکارڈ نے کہا تو چیف ڈین کا مایوسی سے لٹکا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ او واقعی تمہاری بات درست ہے، اگر ایسا ہو جائے تو واقعی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے تو ہیڈ کوارٹر کی تباہی کا خطرہ تھا، اس لیے ہم عمران کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب تو واقعی اس کے خلاف سب کچھ ہو سکتا ہے، ڈین نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور کرنل جیکارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو چیف ڈین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈین نے تیز لہجے میں کہا، میں کارتر بول رہا ہوں چیف، میں نے کال کا نمبر ٹریس کر لیا ہے، رابرٹو جزیرے پر واقع گرین ووڈ ہوٹل سے یہ کال کی گئی ہے، میں کارتر نے کہا۔ کیا تم نے پوری طرح تسلی کر لی ہے؟ ڈین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ 100% درست ہے، میں کارتر نے کہا۔ اوکے، ڈین نے تیز لہجے میں کہا اور کریڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن جیکارڈ نے کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ڈین نے چونک کر کرنل جیکارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے میری پوری بات سن لو پھر فون کرنا۔ عمران انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، تمہارے آدمی کی ذرا سی غلطی سے وہ چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور دوبارہ اس کا پتہ نہ چل سکے گا، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ او واقعی ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈین نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور واپس کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ انتہائی محتاط انداز میں اس ہوٹل میں معلوم کریں کہ عمران اور اس کے 3 ساتھی کن کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر انہیں کہو وہ انتہائی زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس ان کے کمروں میں پش کر کے انہیں بے ہوش کر دیں۔ اس کے بعد انہیں اپنے کسی خفیہ اڈے پر لے جائیں اور اس وقت تک مسلسل بے ہوش رکھیں جب تک ہم وہاں نہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد ہم انہیں خود ہوش میں لا کر ان سے فارمولے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ فارمولا ان کے پاس ہوگا، میرے آدمی تلاش لے کر فارمولا حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اسپیشل ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے اور لانچ پر جاتے ہوئے بہت وقت لگ سکتا ہے، اور اگر وہاں سے ہیلی کاپٹر یہاں منگوایا جائے تو چیکنگ سسٹم آف کرنا ہوگا اور پھر ہمیں یہاں سے ہیلی کاپٹر پر واپس جانا ہوگا۔ اگر ہمیں فارمولا مل جاتا ہے تو پھر ہمیں درد سارے مول لینے کی کیا ضرورت ہے، ڈین نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تک فارمولا نہ مل جائے تمہارے آدمی نہ انہیں ہوش میں لائیں گے اور نہ ہلاک کریں گے، اور انہیں یہ کام بھی انتہائی محتاط انداز میں کرنا ہوگا، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں کہہ دیتا ہوں، ڈین نے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے اور پھر رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے اپنے کسی آدمی کو ہدایت دینی شروع کر دیں۔ تفصیلی ہدایات اور کام ہونے پر فوری رپورٹ دینے کا حکم دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں انتظار کر لینا چاہیے، رابرٹو جزیرہ نہیں ہے، اور جس آدمی جیکی کے ذمے میں نے یہ کام لگایا ہے وہ ان کاموں میں بے حد ہوشیار ہے، اسی لیے میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر ہی رپورٹ مل جائے گی، ڈین نے کہا، اور کرنل جیکارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں شراب منگواتا ہوں، تم نے اپنی ذہانت سے مجھے خرید لیا ہے کرنل جیکارڈ، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اس عمران سے کم ذہین نہیں ہو، چیف ڈین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور کرنل جیکارڈ مسکرا دیا اور ڈین نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر شراب بھیجنے کا آرڈر دے دیا۔ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی صورت بھی یہاں سے زندہ نہ نکلنے دیتا، لیکن تمہارا یہ ہیڈ کوارٹر یہ سالم جزیرہ سان کارا خطرے میں پڑ گیا تھا، اسی لیے مجبوراً مجھے خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہونا پڑا، کرنل جیکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چیف ڈین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں شراب کی 2 بوتلیں اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے گلاس اور بوتلیں میز پر رکھیں اور ٹرے اٹھا کر واپس چلا گیا، اور وہ دونوں شراب پینے میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف ڈین نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ کرنل جیکارڈ بھی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ یس چیف ڈین اسپیکنگ، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ جیکی بول رہا ہوں چیف، آپ کے حکم کے مطابق گرین ووڈ ہوٹل سے ہم نے 4 افراد کو بے ہوش کر کے اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا دیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پوری تفصیل بتاؤ، کہیں تم نے غلط آدمیوں پر تو ہاتھ نہیں ڈال دیا، چیف ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ نو چیف، آپ کے حکم کے مطابق میں نے گرین ووڈ ہوٹل سے فوری معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ گزشتہ 6 گھنٹوں میں صرف 4 ایکریمین سیاحوں کا ایک ہی گروپ آیا ہے۔ ان کے حلیے معلوم کرنے پر میری تسلی ہو گئی، کیونکہ آپ نے جس کا حلیہ بتایا تھا وہ آدمی اس گروپ میں شامل تھا۔ پھر میں نے متعلقہ ویٹر سے معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ وہ چاروں اس وقت ایک ہی کمرے میں موجود ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ میں خود انتہائی زود اثر گیس ایکس کا ریفل لے کر وہاں گیا، اور میں نے اچانک دروازہ کھول کر ریفل فرش پر پھینک دیا، اور جب گیس کے اثرات ختم ہوئے تو میں اندر گیا تو وہاں 4 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جن میں وہ آدمی بھی موجود تھا جس کا حلیہ آپ نے بتایا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کی مدد سے انہیں وہاں سے اٹھوایا اور اپنے خاص اڈے پر پہنچا دیا، اور پھر میں نے آپ کے حکم پر انہیں بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے۔ وہاں کمرے میں ان کا کوئی سامان نہیں تھا، ویٹر اور ہوٹل والوں نے بھی یہی بتایا تھا۔
کہ جب وہ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ انہیں انجیکشن لگانے کے بعد میں نے ان چاروں کے لباسوں کی مکمل تلاشی لی ہے، حتیٰ کہ ان کی جرابیں، ان کے بوٹ بھی چیک کر لیے، لیکن کسی قسم کا کوئی ایسا کاغذ یا ایسا پرزہ ان کے پاس سے دستیاب نہیں ہوا جسے فارمولا کہا جا سکے، جیکی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ او فارمولا تو ان کے پاس لازماً ہے۔ اچھا تم ایسا کرو کہ انہیں بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر مسلسل بے ہوش رکھو اور فوری طور پر ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر یہاں بھجواؤ تاکہ میں خود وہاں آ کر ان سے فارمولا برآمد کر سکوں، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ جو آپ کا حکم چیف، جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس وقت بھیجو گے ہیلی کاپٹر تاکہ میں یہاں کا چیکنگ سسٹم آف کر دوں؟ ڈین نے کہا۔ چیف، یہاں سے آدھے گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر اپنی پرواز شروع کر دے گا، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس وقت ہیلی کاپٹر پہنچے گا، جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، فوراً بھجواؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، ڈین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ فارمولا انہوں نے وہاں پہنچتے ہی کہیں چھپا دیا ہوگا اور جیکی کے بس کا یہ عمران نہیں ہے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ان کے ہتھے کیسے چڑھ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح مطمئن ہو کہ ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے وہ مار کھا گیا ہو، کرنل جیکارڈ نے کہا اور ڈین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ چیکنگ سسٹم آف کرنے کے بارے میں فوری ہدایات دے سکے۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو پہلے چند لمحوں تک اس کا شعور سویا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے اس کا شعور بیدار ہوتا گیا، اسے ارد گرد کے ماحول کا ادراک ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر موجود رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی 3 کرسیاں موجود تھیں جس پر اس کے ساتھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، لیکن ان کی گردنیں ڈلکی ہوئی تھیں، اور ایک آدمی تنویر کے پاس کھڑا تھا بوتل اٹھا کر، اور اس نے بوتل کا منہ تنویر کی ناک سے لگا رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور دوسرے ہاتھ میں موجود اس کا ڈھکن لگانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ وہ آدمی بوتل بند کر کے جیسے ہی مڑا، اس کی نظریں عمران پر پڑیں اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو 20 منٹ بعد ہوش آنا چاہیے تھا، اس آدمی نے عمران کے قریب آ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دراصل میں بے ہوش ہوئے تھک گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو جب 20 منٹ بعد ہی ہوش میں آنا ہے تو 20 منٹ پہلے صحیح، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ، یہ واقعی تمہارا حوصلہ ہے کہ طویل عرصے تک بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آتے ہی تم نے مزاحیہ باتیں شروع کر دی ہیں، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طویل عرصے؟ کیا مطلب؟ کیا میں 2-4 صدیاں بے ہوش رہا ہوں؟ عمران نے چونک کر کہا اور وہ آدمی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ 2-4 صدیاں تو نہیں، البتہ 10-12 گھنٹے تو بہرحال بے ہوش رہے ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی طویل وقت ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 10-12 گھنٹے؟ لیکن ایسی تو کوئی گیس ایجاد نہیں ہوئی جو 10-12 گھنٹوں تک آدمی کو بے ہوش رکھ سکے، کیا تم لوگوں نے کوئی نیا فارمولا ایجاد کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تمہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ او تو کیا کسی کا انتظار تھا؟ عمران نے کہا اور نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کمال ہے، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہو گیا؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو عام سی بات ہے، طویل بے ہوشی کے انجیکشن تو اسی صورت میں لگائے جاتے ہیں جب کسی کا انتظار ہو، عمران نے کہا تو اس آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، بہرحال اب تم ہوش میں آ گئے ہو تو میں باس کو اطلاع کر دوں، اس آدمی نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، عمران نے کہا تو وہ واپس مڑ آیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ رابرٹ، اس نوجوان نے جواب دیا۔ اور تمہارے باس کا نام؟ عمران نے دوسرا سوال کیا۔ جیکی، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے اور تم نے ہمیں بے ہوش کیوں کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہمارا تعلق ٹرانسکواڈ سے ہے، اور تمہیں ٹرانسکواڈ کے چیف کے حکم پر ہوٹل میں بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا ہے، اور پھر انہی کے حکم پر تمہیں بے ہوشی کے طویل انجیکشن لگائے گئے، اور اب چونکہ چیف یہاں خود آ رہے ہیں اور وہ 1 گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے، اسی لیے تمہیں ہوش میں لایا جا رہا تھا تاکہ جب چیف یہاں پہنچے تو تم ہوش میں آ جاؤ، لیکن تم فوراً ہی ہوش میں آ گئے۔ رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے تفصیل بتا سکتے ہو کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے ہوٹل سے ہیڈ کوارٹر چیف سے فون پر بات کی، وہاں ایسی مشینری نصب ہے جس سے فون کال کے نمبر کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، چنانچہ یہ سراغ لگایا گیا اور چیف نے باس کو فون کر کے تمہیں بے ہوش کر کے اڈے پر لے آنے کا حکم دیا۔ تم ہیڈ کوارٹر سے کوئی فارمولا اڑا لائے ہو اور چیف کو وہ فارمولا چاہیے، لیکن تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی انتہائی سخت ترین تلاشی کے باوجود وہ فارمولا نہیں ملا۔ چیف نے ہیڈ کوارٹر ہیلی کاپٹر بھیجنے کا کہا تاکہ وہ ہیلی کاپٹر پر یہاں آ سکیں اور تم سے فارمولا برآمد کرا سکیں، رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، تم نے مجھ سے تعاون کیا ہے، اس لیے اگر کبھی موقع ملا تو میں بھی تم سے پورا تعاون کروں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
یہ موقع شاید اب کسی اور جنم میں ملے تو ملے، یہاں تو ممکن نہیں ہے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ باہر جا کر بند کر دیا۔ یہیں اور ابھی ملے گا مسٹر رابرٹ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیوں میں موجود ناخن تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن ابھی رسیاں پوری طرح نہ کٹی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تیزی سے اندر آیا۔ اس کے پیچھے رابرٹ تھا۔ یہ اتنی جلدی کیسے ہوش میں آ گیا رابرٹ؟ آنے والے نے حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی بات پر تو میں بھی حیران ہوں باس، رابرٹ نے کہا۔ چیف نے اس کے متعلق کہا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے اور اب اسے دوبارہ بے ہوش کرنا بے سود ہے، اسی لیے تم مشین گن لے کر یہاں ہی رہو تاکہ یہ کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ باس نے، جو یقیناً جیکی تھا، مڑ کر رابرٹ سے کہا، غلط تو ایک طرف مسٹر جیکی، میں تو رسیوں میں بندہ ہونے کی وجہ سے صحیح حرکت بھی کرنے سے معذور ہوں، البتہ تم ایسا کرو کہ رسیاں کھول دو، پھر میرا وعدہ کہ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ عمران نے کہا، شٹ اپ، اب اگر مزید زبان چلائی تو کھوپڑی توڑ دوں گا، جیکی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ باس انتہائی غصہ ور آدمی ہے، اگر چیف کا مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو وہ واقعی تمہاری کھوپڑی توڑ بھی دیتا۔ جیکی کے جانے کے بعد رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے بنیادی طور پر کسائی رہا ہوگا، اسی لیے کھوپڑیاں توڑنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رابرٹ ہنس پڑا۔ تمہارا اندازہ واقعی درست ہے، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی مسکرا دیا۔ لیکن اب اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آ گئے تھے۔ تم کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے، اسی لیے بہتر ہے کہ کوئی کرسی لے آؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ جب تک تمہارا چیف نہ آ جائے کم از کم گپیں تو مارتے رہیں گے، عمران نے کہا۔ او ہاں، تمہاری بات درست ہے، میں لے آتا ہوں کرسی، رابرٹ نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران رسیاں کاٹ چکا تھا اور اب اسے صرف رسیاں ہٹانے کی مہلت چاہیے تھی، اسی لیے اس نے کرسی کی تجویز پیش کی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی رابرٹ دروازے سے باہر نکلا، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے رسیاں ہٹائیں اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر تیزی سے دروازے کی سائیڈ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور رابرٹ کرسی ہاتھوں میں پکڑے اندر داخل ہوا۔ ارے یہ کیا؟ اس نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کرسی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئی۔ اس کی نظریں اس خالی کرسی پر جمی ہوئی تھی جس پر عمران بیٹھا تھا۔ اسی لمحے عمران بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹا۔ ایک لمحے کے لیے رابرٹ اس کے بازوؤں میں نظر آیا، لیکن دوسرے لمحے اوہ کی آواز کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ عمران نے اسے ایک طرف فرش پر لٹایا اور اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی ایک جیب میں مشین پسٹل موجود تھا۔ عمران نے مشین پسٹل کا میگزین چیک کیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک راہداری تھی جس کا اختتام ایک برآمدے میں ہو رہا تھا۔ عمران تیزی سے چلتا ہوا راہداری سے گزر کر برآمدے کے کونے میں گیا۔ برآمدے کے سامنے انتہائی وسیع اور کھلا صحن تھا جس کے بعد چار دیواری اور پھاٹک تھا۔ اس نے سر باہر نکال کر جھانکا تو برآمدہ خالی تھا۔ چنانچہ عمران برآمدے میں آ گیا اور تیزی سے اس طرف کو بڑھ گیا جہاں سے کسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چیف آنے والا ہی ہوگا، اسی لیے تم سب پوری طرح تیار رہنا، چیف کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ بولنے والا وہی جیکی تھا اور عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کو آگے کیا اور پھر دروازے پر آ گیا۔ کمرے میں اس وقت جیکی کے علاوہ 6 افراد موجود تھے اور وہ سب جیکی کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تم یہاں، جیکی نے یکلہجہ چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ اسی لمحے عمران نے ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے مشین پسٹل کی فائرنگ کے ساتھ ہی کمرہ ان کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے اس وقت تک ٹریگر دبائے رکھا جب تک کہ جیکی سمیت کمرے میں موجود افراد سب ساکت نہیں ہو گئے۔ پھر عمران نے پوری کوٹھی گھوم ڈالی لیکن ان کے علاوہ وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا، البتہ نیچے ایک تہخانے میں اسلحہ موجود تھا۔ عمران نے ایک ڈبے میں موجود بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے والا ایک مخصوص پسٹل اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ عمران اس تہخانے کو چیک کر کے واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو ہوش میں دیکھا۔ ان سب کے چہروں پر شدید ترین حیرت کے تاثرات تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا اور عمران نے صفدر کی رسیاں کھولتے ہوئے انہیں مختصر طور پر سارے واقعات بتا دیے۔ او تو وہ چیف ڈین اور کرنل جیکارڈ یہاں آ رہے ہیں، صفدر نے اٹھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ کسی بھی لمحے پہنچنے والے ہیں، اس لیے تم دوسرے ساتھیوں کو کھول کر باہر آ جاؤ۔ اس رابرٹ کو یہیں رہنے دو، اسے میری مرضی کے بغیر ہوش نہیں آ سکتا، اس لیے فی الحال یہ بے ضرر ہے، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا انہیں ختم کرنا ہے؟ مگر ہمارے پاس اسلحہ تو ہے نہیں، صفدر نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرے پاس بے ہوش کر دینے والا گیس فائر کرنے والا پسٹل موجود ہے، عمران نے کہا۔ لیکن انہیں بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گولی مار کر ختم کر دیں۔
تنویر نے اپنی عادت کے مطابق فوراً ہی کہا، نہیں پہلے ان سے فارمولہ حاصل کر لیں، پھر یہ کام بھی ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اور اس کے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا فارمولہ ڈین کے پاس ہے؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ اسی لمحے انہیں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی اور عمران کے اشارے پر وہ سب تیزی سے مختلف ستونوں کی اوٹ میں ہوتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد ایک ہیلی کاپٹر کھلے صحن میں آ کر اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے چیف ڈین اور ایک لمبا تڑنگا آدمی نیچے کودا۔ اسے دیکھتے ہی عمران پہچان گیا کہ وہ کرنل جیکارڈ تھا۔ یہاں تو عجیب خاموشی ہے، کرنل جیکارڈ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے جیکی اور اس کے ساتھی کہیں گئے ہوئے ہوں، آؤ، ڈین نے کہا اور برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کا رخ ان کی طرف کیا اور چٹک کی آواز کے ساتھ ہی ان دونوں کے قدموں میں ایک کیپسول سا گر کر پھٹا اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اچھل کر پشت کے بال نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ آؤ، اب انہیں اٹھا کر اندر لے جانا ہے، عمران نے ستون کی اوٹ سے نکلتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بھی اوٹ سے باہر آ گئے۔ حیرت انگیز کیس ہے، اس کھلی جگہ میں اس قدر زود اثر ہے، صفدر نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد ڈین اور کرنل جیکارڈ کو خاور اور تنویر نے اٹھا کر کندھوں پر لادا اور عمران کی ہدایت پر وہ انہیں اس کمرے میں لے آئے جہاں کرسیاں اور رسیاں بھی موجود تھیں اور جیکی کا آدمی رابرٹ بھی پڑا ہوا تھا۔ صفدر، اس رابرٹ کو بھی کرسی پر بٹھا کر باندھ دو، عمران نے صفدر سے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد کرسیوں پر ڈین، اس کے ساتھ آنے والا اور رابرٹ رسیوں سے باندھ چکے تھے۔ اب پانی کا گلاس لے کر آؤ اور ان دونوں کے حلق میں پانی ٹپکاؤ تاکہ یہ ہوش میں آ سکے، جبکہ رابرٹ کو میں ویسے ہی ہوش میں لے آؤں گا، عمران نے رابرٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے رابرٹ کے عقب میں جا کر اس کے سر اور گردن پر ہاتھ رکھے اور پھر ایک مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر جیسے ہی اس نے رابرٹ کے سر کو گھمایا، رابرٹ کے حلق سے کراخ سے نکلی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عمران نے ہاتھ ہٹائے اور مڑ کر اس کے سامنے آ گیا۔ تم او چیف ڈین، او یہ سب کیسے ہو گیا؟ رابرٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ حیرت تھی۔ تم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا رابرٹ، اسی لیے میں نے تمہیں زندہ رکھا ہے، ورنہ تمہارا باس جیکی اور اس کے باقی ساتھی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں رابرٹ سے کہا۔ لیکن تم رسیوں سے کیسے آزاد ہو گئے؟ میں جب کرسی لینے گیا تھا اس وقت تو تم بندھے ہوئے تھے، پھر کیسے رہا ہو گئے؟ رابرٹ نے کہا۔ یہ پروفیشنل سیکرٹ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے صفدر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے باری باری ڈین اور کرنل جیکارڈ کا منہ کھول کر پانی ان کے حلق میں انڈیل دیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد ان دونوں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا ڈین، اس لیے اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، عمران نے ڈین سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈین کے چہرے پر جیسے زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ عمران، تم اس طرح، وہ جیکی اور اس کے ساتھی، تم کیسے ہوش میں آ گئے؟ میں نے تو جیکی کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ تمہیں ہوش میں نہ لایا جائے، ڈین نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے تو تمہاری ہدایت پر عمل کیا تھا، لیکن میں طویل بے ہوشی سے تھک گیا تھا، اسی لیے ذرا پہلے ہوش میں آ گیا اور اس کے نتیجے میں جیکی اور اس کے ساتھی مستقل بے ہوشی کا شکار ہو گئے، البتہ ان کا یہ ساتھی رابرٹ زندہ موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، کاش میں اس فارمولے کے چکر میں نہ پڑتا، کاش، ڈین نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ فارمولوں کا چکر ایسا ہی ہوتا ہے، اب دیکھو فارمولہ تو وہیں سانکارا میں ہے اور تم اس کے چکر میں یہاں پہنچ گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فارمولہ سانکارا میں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ہمارے پاس ہوتا تو تمہارے آدمی جیکی اور اس کے ساتھی ہمیں ہوش میں لے آنے کا تکلف ہی کیوں کرتے اور تمہیں بھی یہاں آنے کی ضرورت نہ رہتی، عمران نے جواب دیا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو؟ ڈین نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ ہاں، فارمولہ میں جزیرے میں ہی چھوڑ آیا تھا اور اب تمہارے سامنے فارمولہ اس جزیرے سے یہاں پہنچے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈین اور کرنل جیکارڈ دونوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس بار کرنل جیکارڈ نے پہلے کی طرح بات کرتے ہوئے کہا، جس طرح ہم تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود ہیں۔ مجھے معلوم ہے کرنل جیکارڈ کے ہیلی کاپٹر پر میزائل ہٹ کرنے کی تجویز تم نے دی ہوگی، اسی لیے اچھا ہوا کہ تم بھی ڈین کے ساتھ ہی یہاں آ گئے۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ پاکیزہ کے خلاف کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کرنل جیکارڈ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اسلحہ ساز فیکٹری میں ایک کنٹرولنگ مشین ہے جسے عام طور پر CS مشین کہا جاتا ہے، اس میں اسلحے کے پیچیدہ فارمولے فیڈ کیے جاتے ہیں۔ میں نے فارمولہ اس میں فیڈ کر دیا تھا تاکہ محفوظ ہو جائے اور اب دیکھنا میں تمہارے اس مشین سے یہاں بیٹھے بیٹھے فارمولہ کس طرح حاصل کرتا ہوں، عمران نے ڈین سے مخاطب ہو کر کہا۔
تو عمران کے ساتھی چونک کر حیرت بھرے انداز میں عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن وہ مشین تو سانکارا میں ہے، وہ یہاں کس طرح آ سکتی ہے؟ ڈین نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے مشین کا کیا کرنا ہے؟ ایسی مشینیں تو پاکیزہ کی اسلحہ ساز فیکٹریوں میں بھی موجود ہیں، مجھے تو فارمولا چاہیے اور وہ یہاں آ جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ اور ڈین نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹیلی فون لے کر آؤ یہاں صفدر، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر خاموشی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا سانکارا میں تمہارا کوئی آدمی موجود ہے جسے تم فون کر کے فارمولا منگواؤ گے؟ ڈین نے چونک کر کہا، لیکن عمران نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد صفدر اندر داخل ہوا تو اس نے فون سیٹ اٹھایا ہوا تھا، اس نے اس کا پلگ دیوار کے ساتھ ساکٹ میں لگا دیا۔ ہاور، یہ خالی کرسی یہاں لے کر آؤ، عمران نے ہاور سے کہا، اور ہاور نے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی اٹھا کر عمران کے قریب رکھ دی اور صفدر نے عمران کے اشارے پر فون سیٹ کرسی پر رکھ دیا۔ رابرٹ، ہوٹل گرین ووڈ کا نمبر کیا ہے؟ عمران نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہوٹل کا فون نمبر؟ رابرٹ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کے اس بات میں سر ہلانے پر اس نے فون نمبر بتا دیا۔ ہوٹل گرین ووڈ کا مینیجر یقیناً تمہارا واقف ہوگا کیونکہ تم یہیں کے رہنے والے ہو، عمران نے کہا۔ ہاں، اس کا نام کاسٹن ہے اور وہ میرا ذاتی دوست ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ تو پھر میری بات غور سے سنو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کے لیے ایک چانس دے رہا ہوں۔ ہوٹل گرین ووڈ کے ہال میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ ہوٹل میں انٹرنیشنل فیکس کی سہولت موجود ہے۔ تم نے اس مینیجر کو کہنا ہے کہ تمہیں صرف 1 گھنٹے کے لیے انٹرنیشنل فیکس مشین چاہیے۔ اگر تم مینیجر کو راضی کر کے وہ فیکس مشین یہاں لے آ سکو تو میرا وعدہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، ورنہ دوسری صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، جبکہ میرے ساتھی وہاں سے فیکس مشین جبراً اٹھا کر لے آئیں گے۔ بولو، کیا کہتے ہو تم؟ عمران نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تیار ہوں، کاسٹن کو اگر بھاری رقم دے دی جائے تو وہ 1 مشین کیا 10 مشینیں دینے پر تیار ہو جائے گا، وہ لالچی یہودی ہے، رابرٹ نے فوراً ہی کہا۔ تنویر، رابرٹ کو کھول دو، اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہ ہم سے تعاون کر کے اپنی جان بچاتا ہے یا، عمران نے تنویر سے کہا۔ میں پورا تعاون کروں گا، جب جیکی اور اس کے ساتھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ چیف ڈین تمہارے قبضے میں آ سکتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رابرٹ نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور تنویر نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھول دی۔ میرے آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے، عمران نے کہا، اور صفدر اور ہاور کو ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ آئیے جناب، رابرٹ نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر خاموشی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہاور بھی اس کے پیچھے تھا۔ تم نے فون منگوایا تھا لیکن پھر فون نہیں کیا، تنویر نے کہا۔ ہاں، پہلے میرا خیال تھا کہ یہیں سے رابرٹ سے فون کرا کر مشین منگوا لوں، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا، میں یہ جگہ مینیجر کے نوٹس میں نہ لانا چاہتا تھا، عمران نے جواب دیا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم زندہ کس طرح بچ گئے ہو؟ کیا تم مجھے یہ بات بتا سکتے ہو؟ کرنل جیکارڈ نے کہا۔ ابھی نہیں، لیکن وعدہ رہا کہ وقت آنے پر ضرور بتاؤں گا، عمران نے کہا، اور کرنل جیکارڈ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتے؟ ہم سے واقعی تمہارا مقابلہ کر کے غلطی ہو گئی ہے، اب ہمیں مکمل یقین ہو گیا ہے کہ ہم تم سے جیت نہیں سکتے، اس پر ڈین نے انتہائی بے چارگی سے کہا۔ تمہارے آدمیوں نے میرے ملک کے ایک انتہائی قابل اور فرض شناس آدمی کرنل سعید کو انتہائی بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا، اس لیے تمہارا اور تمہارا ہیڈ کوارٹر قابل معافی نہیں ہے، عمران کا لہجہ انتہائی سرد تھا، اور ڈین کا منہ لٹک گیا، اس کی آنکھوں میں مایوسی کے گہرے تاثرات ابھر آئے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد صفدر اور ہاور رابرٹ کے ساتھ واپس آئے تو صفدر کے پاس انٹرنیشنل فیکس مشین موجود تھی۔ باہر سے کوئی میز لے کر آؤ تاکہ سارا آپریشن یہیں ان کے سامنے ہی مکمل کیا جا سکے، عمران نے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک میز لے آئی گئی اور عمران نے مشین کو میز پر رکھ دیا۔ یہ چونکہ انٹرنیشنل فیکس مشین تھی اسی لیے اس میں وائرلیس فون نصب تھا، جس کا تعلق براہ راست مخصوص سیٹلائٹ سے تھا، اور یہ فون کسی بھی جگہ مشین کو لے جا کر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ چونکہ یہ مشین پورٹیبل تھی اس لیے اسے پاور بھی اس کے اندر موجود مخصوص بیٹریوں سے مہیا کی جاتی تھی، اسی لیے عمران نے اسے ہوٹل سے یہاں منگوا لیا تھا، ورنہ لامحالہ اسے ہوٹل میں جانا پڑتا۔ مشین کو میز پر رکھ کر عمران نے کرسی گھسیٹی اور میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے اس پر درج انٹرنیشنل نمبر پڑھا اور پھر مشین کو آن کر کے اس نے اس کی کارکردگی چیک کی۔ مشین اور فون دونوں ہی درست کام کر رہے تھے، اسی لیے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ صفدر، ڈین اور جیکارڈ دونوں کے حلق میں رومال ڈال دو، عمران نے ساتھ پڑے ہوئے فون کے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور صفدر اور ہاور دونوں نے آگے بڑھ کر جبکہ اس کی ہدایات پر عمل کر دیا تو عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ہیڈ کوارٹر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ چیف ڈین بول رہا ہوں، رابرٹ 2 جزیرے سے، فیکٹری انچارج سے رابطہ کراؤ فوراً، عمران نے ڈین کے لہجے اور انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔
یس فیکٹری انچارج مار کر بول رہا ہوں چیف۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ چیف ڈین اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مارکر سی ایف مشین کے بارے میں جانتے ہو تم؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، وہی تو فیکٹری کی کنٹرولنگ مشین ہے، مارکر نے جواب دیا۔ میں نے اس سے ایک انتہائی ضروری کام لینا ہے۔ اس کی بنیادی میموری میں ایک فارمولہ فیڈ شدہ ہے۔ میں اس فارمولے کو انٹرنیشنل فیکس پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اسے آپریٹ کر لو گے؟ عمران نے کہا۔ یس چیف، آسانی سے کر لوں گا۔ آپ اس فارمولہ کا نمبر اور فیکس کا انٹرنیشنل نمبر دیں، میں ابھی فارمولہ بھجوا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے مارکر نے جواب دیا اور عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ مارکر نے جس انداز میں اسے جواب دیا تھا اس سے عمران سمجھ گیا تھا کہ مارکر واقعی ماہر آدمی ہے۔ نوٹ کر لو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ ایک منٹ چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ریسیور میز پر رکھے جانے کی آواز آئی۔ یس چیف، میں نے کاغذ اور قلم لے لیا ہے، نوٹ کرائیے، مارکر نے جواب دیا۔ اور عمران نے اسے میموری میں فیڈ شدہ فارمولے کا خصوصی کوڈ نمبر اور اپنے سامنے پڑی ہوئی فیکس مشین کا انٹرنیشنل نمبر سب کچھ آہستہ آہستہ نوٹ کروا دیا۔ یس چیف، میں نے نوٹ کر لیا ہے، دوسری طرف سے مارکر کی آواز سنائی دی۔ دہراؤ اسے تاکہ میں چیک کر سکوں، عمران نے کہا اور مارکر نے دہرانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، فوراً کام شروع کر دو، ریسیور کریڈل کی بجائے علیحدہ رکھنا تاکہ بعد میں بات ہو سکے، عمران نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے مارکر نے کہا اور پھر ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو عمران نے بھی ریسیور علیحدہ رکھا اور سامنے موجود فیکس مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نظریں مشین پر جمی ہوئی تھیں اور پھر تقریباً 5 منٹ بعد مشین کے پرنٹر نے خود بخود کام کرنا شروع کر دیا اور عمران کے چہرے پر مسرت و اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ مشین کے پرنٹر نے چند لمحوں میں 6 کاغذ باہر نکالے جن پر تحریر موجود تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ بند ہو گئی۔ عمران نے ان کاغذوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ گڈ، اصل فارمولہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کاغذ میز پر رکھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو چیف، چند لمحوں بعد مارکر کی آواز سنائی دی۔ یس فارمولہ پہنچ گیا ہے اور اوکے ہے، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ دیکھا تم نے ڈین، یہ ہے وہ فارمولہ جو میں سانکارا میں چھوڑ آیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ کہیں نہ کہیں شرارت ضرور کرو گے، لیکن فارمولہ نہ ملنے کی وجہ سے تم ہمیں زندہ رکھنے پر مجبور ہوگے اور وہی ہوا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈین نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں تمام تفصیلات بتاؤں، فی الحال تمہارا ہیڈ کوارٹر اور جزیرہ سانکارا سلامت ہے، پہلے اس کی تباہی ضروری ہے، اس کے بعد مزید باتیں ہوں گی، عمران نے کہا اور فارمولہ لے کر کاغذ اٹھا کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ میرے ساتھ آؤ، میں نے تمہیں ہدایات دینی ہے، تم بھی رابرٹ، عمران نے اپنے ساتھیوں اور رابرٹ سے کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر برآمدے میں پہنچ گئے۔ رابرٹ، تہخانے میں تمہارا اسلحہ خانہ ہے، وہاں سے مشین گنیں لے کر آؤ، عمران نے برآمدے میں پہنچ کر رابرٹ سے کہا اور رابرٹ سر ہلاتا ہوا جیسے ہی مڑا، عمران کا بازو اچانک گھوما اور مڑتے ہوئے رابرٹ کی کن پٹی پر پوری قوت سے اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پڑا تو رابرٹ چیخا اور اچھل کر نیچے گرا۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور بوٹ کی ضرب اس کی کن پٹی پر پڑی اور رابرٹ کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساقط ہو گیا۔ اسے اٹھا کر اندر اس کمرے میں لے جاؤ تنویر اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دو، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کس بکھیڑے میں پڑے ہوئے ہو، گولی مار کر ختم کر دو، تنویر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہاں سے نکلنے کے لیے ہمارے کام آئے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے، البتہ تم یہ شوق کرنل جیکارڈ پر پورا کر سکتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ایک تو کم ہوگا، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے رابرٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اور ہاور، تم دونوں جا کر اس ڈین کے ہاتھ عقب میں باندھ کر اسے باہر لے آؤ، ہم نے اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر سانکارا جانا ہے، عمران نے صفدر اور ہاور سے کہا اور خود وہ برآمدے میں اتر کر وسیع لان میں کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس نے اس کی مشینری وغیرہ چیک کرنا شروع کر دی، خاص طور پر اس میں موجود ٹرانسمیٹر، اور جب اس نے ہر چیز کو اوکے پایا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ تھوڑی سی دیر بعد صفدر، تنویر اور ہاور ڈین کو ساتھ لیے ہیلی کاپٹر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ ڈین کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، ظاہر ہے اس کے سامنے ہی تنویر نے کرنل جیکارڈ کا خاتمہ کیا ہوگا اور ڈین کو اب اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، ڈین نے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے ہوئے گگیاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کیا ہوا تمہیں، تم تو انتہائی باقوت، باوسائل اور طاقتور تنظیم ٹرانسکواڈ کے چیف ہو، تمہارا ہیڈ کوارٹر وہ سانکارا جزیرہ تو واقعی ہمارے لیے موت کا پھندا بن کر رہ گیا تھا، تمہیں تو باحوصلہ ہونا چاہیے، ویسے فکر نہ کرو، ابھی میرا ارادہ تمہیں ختم کرنے کا نہیں ہے، لیکن اب اگر تم نے مزید منت سماجت کی تو پھر یہ فیصلہ فوری طور پر ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔
تو ڈین نے یکلہت اس طرح ہون بیچ لیے جیسے اب اس نے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ عمران نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سان کارا، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں جانے کی اب کیا ضرورت ہے؟ فارمولہ تو مل گیا ہے، صفدر نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا فارمولہ مل جانے کے بعد سان کارا جانا ممنوع ہے؟ ارے تم نے دیکھا نہیں کس قدر خوبصورت جزیرہ ہے، اس کی آب و ہوا، اس کی ہریالی۔ پہلے تو ہم دشمنوں کے روپ میں گئے تھے، اسی لیے اس کی خوبصورتی کا نظارہ نہ کر سکے، لیکن اب تو چیف ڈین ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے اب ڈر کاہے کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ خراب ہے، تم کیوں اپنا بھی دماغ خراب کرتے ہو؟ اکپی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں جانا ضروری ہے صفدر، فارمولہ اس مشین میں فیڈ ہے، اس لیے جب تک اس مشین کو تباہ نہیں کیا جائے گا فارمولہ غیر محفوظ رہے گا۔ عمران صاحب یقیناً اب اس مشین کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، ہاور نے کہا۔ او مجھے یاد آیا، اگر فارمولہ مشین میں فیڈ تھا تو پھر فرانک کو کیسے ملے گا؟ حالانکہ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے اسے سچ بتایا ہے، تنویر نے چونک کر کہا۔ میں نے اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا، فارمولے کے کاغذات واقعی وہیں موجود تھے، میں نے انہیں ضائع کرنے کی بجائے وہاں رکھ دیا تھا، عمران نے کہا۔ فرانک؟ کس فرانک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچانک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے چیف ڈین نے چونک کر پوچھا۔ وہی جو سان کارا کا مشینری انچارج ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اب اگر نام لے ہی لیا ہے تو پھر اسے تفصیل بھی بتا دو کہ ہم کس طرح اس ہیلی کاپٹر کی تباہی کے باوجود بچ گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور صفدر نے مختصر طور پر سارے واقعات بتا دیے اور چیف ڈین کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تو فرانک نے غداری کی ہے؟ کاش مجھے پہلے اندازہ ہو جاتا، ڈین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو تم کیا کر لیتے؟ وہ مشینری انچارج ہے، ایک لمحے میں تمہارے جزیرے کی ساری مشینری فیل کر کے رکھ دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں احمق نہیں ہوں، مشینری کنٹرولنگ ماسٹر کمپیوٹر میرے تحت کام کرتا ہے، اس کا کوڈ صرف مجھے معلوم ہے، ڈین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اسے کوڈ کا علم ہے، اس نے بتایا بھی تھا D1 D2 کچھ ایسا ہی تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا تھا، اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ ایس ماسٹر کمپیوٹر کا کوڈ تو حرفوں میں ہوتا ہی نہیں، ڈین نے اس طرح تیز لہجے میں کہا۔ او تو تم نے یہاں اتنا پرانا ایس ماسٹر کمپیوٹر لگایا ہوا ہے، وہ SS1 یا SS2 ٹائپ کا، عمران نے منہ بناتے ہوئے بڑے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ پرانا نہیں، جدید ترین کمپیوٹر ہے، SS51 سب سے طاقتور اور سب سے جدید، ڈین نے اسی طرح جوشیلے لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ہیلی کاپٹر اپنی پوری رفتار سے سان کارا کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد عمران نے ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کرنی شروع کر دی اور کچھ دیر بعد اس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں معلق کر دیا۔ سان کارا جزیرہ دور سمندر کے اندر کسی سیاہ چٹان جیسا نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کو معلق کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو فرانک، علی عمران کالنگ اوور، عمران نے اپنی اصل آواز میں کال دینا شروع کر دی۔ او تم ابھی تک زندہ ہو، جبکہ یہاں تو یہ بات سب کی زبان پر ہے کہ تمہیں رابرٹ 2 میں گھیر لیا گیا ہے اور چیف ڈین کرنل جیکارڈ کے ساتھ تمہیں ہلاک کرنے گئے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے فرانک کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تم میری فکر چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہیں تو فارمولہ مل گیا ہے نا، اوور، عمران نے کہا۔ ہاں مل تو گیا ہے، لیکن وہ بیکار ہو چکا ہے، پانی اس کے اندر چلا گیا تھا، وہ پوری طرح پڑھا بھی نہیں جا سکتا، اوور، فرانک کی قدرے مایوسانہ آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے چاند کی بھرپور راتیں ہیں، مد و جزر کی وجہ سے پانی وہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ تم نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تھی اور ہمیں صحیح سلامت سان کارا جزیرے سے، جو ہمارے لیے موت کا جزیرہ بن گیا تھا، نکال لائے تھے، اسی لیے میں تمہیں اس کے لیے ایک خاص انعام دینا چاہتا ہوں اور اسی لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے، اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا انعام؟ کس انعام کی بات کر رہے ہو، اوور، فرانک نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ ٹرانسکواڈ اور سان کارا جزیرے کو آئندہ باکیشیا کے خلاف استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں ٹرانسکواڈ اور سان کارا کا چیف بنوا سکتا ہوں، اوور، عمران نے کہا۔ او وہ کس طرح؟ کیا تم نے چیف ڈین کو ختم کر دیا ہے، اوور، فرانک کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بعد وہ غریب زندہ بھی رہا تو رابرٹ 2 جزیرے پر ہی جوتیاں چٹھاتا پھرے گا، لیکن تم پہلے وعدہ کرو، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم انتہائی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ٹرانسکواڈ اور سان کارا کا چیف بن گیا تو باکیشیا اور تمہارے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کروں گا، اوور۔ دوسری طرف سے فرانک نے کہا۔ اس کتے کے بچے نے یہی کہنا تھا، اکپی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈین نے انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا منہ بند رکھو تنویر، عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرتے ہوئے کہا اور تنویر نے ڈین کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ ہیلو فرانک، کیا تم میری آواز سن رہے ہو، اوور، عمران نے کہا۔
ہاں اوور دوسری طرف سے کہا گیا، اچھا سنو، اگر تمہیں ماسٹر کنٹرولنگ کمپیوٹر کا بیسک کنٹرولنگ کوڈ معلوم ہو جائے تو کیا تم چیف نہ بن جاؤ گے؟ اوور عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او اگر ایسا ہو جائے تو میں یقیناً اس کی مدد سے پورے جزیرے کی مشینری کو کنٹرول کر سکتا ہوں، چیکنگ سسٹم اور اسلحہ ساز فیکٹری سمیت، اور پھر واقعی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر یہ تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کا علم تو صرف ڈین کو ہوگا، اوور فرانک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ معلوم کرنا میرا کام تھا۔ دراصل مجھے معلوم ہے کہ ٹرانس اسکواڈ انتہائی باصلاحیت، باوسائل اور طاقتور تنظیم ہے، اور سانکارا پر جو میں نے مشینری دیکھی ہے اور وہاں کا جو انتظام میں نے دیکھا ہے، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نہ ہی ٹرانس اسکواڈ کو ختم کر سکتا ہوں اور نہ سانکارا جزیرے یعنی ٹرانس اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر سکتا ہوں۔ تمہارے چیف ڈین کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ یہودی ہے اور اس کا براہ راست رابطہ اسرائیل سے ہے، اسی لیے میں نے درمیانی راستہ یہی نکالا کہ ڈین کی جگہ تمہیں ٹرانس اسکواڈ کا چیف بنا دیا جائے اور تم سے وعدہ لے لیا جائے۔ تم نے جس طرح پہلے وعدہ نبھایا تھا اس سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آئندہ بھی تم وعدہ نبھاؤ گے، اس طرح باکیشا کو ٹرانس اسکواڈ سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی آئیڈیا پر کام کیا ہے۔ جہاں تک اس فارمولے کا تعلق ہے، میں وہاں سے فارمولا نکال کر نہ ساتھ لے جا سکتا تھا، اور ویسے بھی فارمولا ادھورا ہے۔ جہاں سے یہ فارمولا حاصل کیا گیا ہے وہاں سے دوبارہ بھی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے میں نے فارمولے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس بات پر ورک کیا اور میں وہ کوڈ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور اب چونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے اسی لیے میں یہ کوڈ تمہیں بتا دیتا ہوں، تم اسے چیک کر لو اور پھر مجھے بتاؤ کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اوور عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، بتاؤ کوڈ۔ اوور دوسری طرف سے فرانک نے کہا، اور عمران نے جواب میں اسے کوڈ بتانا شروع کر دیا۔ سمجھ لیا ہے کوڈ؟ اوور عمران نے پوچھا۔ ہاں لیکن مجھے اسے پہلے چیک کرنا پڑے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں، اوور فرانک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے چیک کر لو، میں 10 منٹ بعد پھر کال کروں گا، اوور عمران نے کہا۔ اوکے میں چیک کرتا ہوں، اوور فرانک نے کہا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دو تنویر، تاکہ یہ ٹرانس اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر اور جزیرہ سانکارا کا آخری نظارہ اطمینان سے کر سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ناقابل یقین آدمی ہو، تم نے کیسے اس قدر خفیہ کوڈ معلوم کر لیا؟ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے تو اس انجینئر کو بھی گولی مروا دی تھی جس نے ماسٹر کمپیوٹر یہاں جزیرے میں فٹ کیا تھا، اور کوڈ کو تو میں نے اپنے سائے سے بھی پوشیدہ رکھا تھا، پھر تم نے کس طرح معلوم کر لیا؟ ڈین نے پاگلوں کسی انداز میں کہا۔ تم نے یقیناً اپنے سائے سے بھی پوشیدہ رکھا ہوگا، لیکن بعد اوقات سائے سے پوشیدہ رکھے جانے والی چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں۔ تم نے ماسٹر کمپیوٹر کا رینج نمبر بتا دیا، اور ایسے کمپیوٹرز کو اچھی طرح سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کوڈ کیا رکھا گیا ہوگا۔ باقی یہ بات بھی تم نے خود ہی بتا دی کہ اس کا کوڈ حرفوں میں نہیں ہے، اسی لیے لازماً اسے ہندسوں میں رکھا گیا ہوگا، اور جب ماسٹر کمپیوٹر کا کوڈ ہندسوں میں رکھا جائے تو اس کو ٹریس کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے رینج نمبر کو ایک خاص تکنیک سے کوڈ میں ڈھالا جاتا ہے، اور وہ نمبر 51 تم نے خود بتایا تھا، اس لیے اس کا کوڈ مجھے معلوم ہو گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ فرانک جیسے ہی کوڈ چیک کرنے کے لیے ماسٹر کمپیوٹر آف کرے گا، وہ مشینری جو اسلحہ ساز فیکٹری اور اس کے سٹورز میں موجود ہے دھماکے سے پھٹ جائے گی، اور نتیجہ سانکارا کی تباہی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہیڈ کوارٹر کا آخری نظارہ کر لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شعلے، اچانک صفدر نے چیختے ہوئے کہا، اور ان سب کی نظریں دور چٹان کی طرف نظر آنے والے جزیرے پر ابھرنے والے بڑے سے شعلے پر جم گئیں۔ عمران نے ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھایا اور پوری رفتار سے وہ اسے جزیرے کی طرف لے جاتا گیا۔ ابھی ہیلی کاپٹر تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوگا کہ خوفناک دھماکوں کی آوازیں انہیں سنائی دیں، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی سانکارا کا جزیرہ اس طرح پھٹ کر فضا میں ابھرا جیسے آتش فشاں پھٹنے سے لاوا آسمان کی طرف نکلتا ہے، اور عمران نے ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کر لی۔ پھٹتا ہوا جزیرہ کافی قریب آ گیا تھا۔ عمران شعلے دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ اس کی پلاننگ کے عین مطابق تباہی کا آغاز ہو گیا ہے، اور شعلے ظاہر ہوتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ چیکنگ سسٹم تباہ ہو گیا، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر آگے لے گیا تھا۔ جزیرے پر مسلسل دھماکے اور تباہی ہو رہی تھی۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کو ایک مخصوص فاصلے پر روک دیا، اس کے چہرے پر مسرت اور فتح کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ عمران کی ذہنی صلاحیتوں کے لیے تحسین کے تاثرات نمایاں تھے۔ لیکن ان سب کی نظریں تباہ ہوتے ہی سانکارا جزیرے پر ہی جمی ہوئی تھیں، اس سانکارا جزیرے پر جو ٹرانس اسکواڈ جیسی انتہائی طاقتور تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ دیکھو چیف ڈین، اچھی طرح دیکھو، تم نے میرے ملک کا ایک سپوت شہید کیا اور میں نے اس کے جواب میں تمہارا پورا جزیرہ تباہ کر دیا۔ عمران نے مڑ کر چیف ڈین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن چیف ڈین کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ بے حس و حرکت تنویر اور ہاور کے درمیان پھنسا ہوا بیٹھا تھا۔ اوہ یہ تو مر گیا، اس کا دل اس تباہی کو برداشت نہیں کر سکا، عمران نے کہا، اور تنویر اور ہاور تیزی سے چیف ڈین کی طرف مڑے۔
اور یہ تو واقعی مر چکا ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے مر ہی جانا چاہیے تھا، جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ زندہ رہ کر بھی کیا کرتا؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو صرف اس کی جگہ فرانک کو چیف بن جانے کا نسخہ بتایا تھا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اور عمران کے اس معصوم جواب پر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو عمران۔ بعض اوقات تو تمہاری ذہانت کا نتیجہ دیکھ کر مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ تم ہماری دنیا کے انسان نہیں ہو، یقیناً کسی اور دنیا سے تمہارا تعلق ہے، تنویر نے عادت کے مطابق کھل کر کہا۔ تمہاری بات درست ہے تنویر، میں واقعی تمہاری دنیا کا انسان نہیں ہوں، عمران نے یکلہت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تنویر کے ساتھ ساتھ صفدر اور ہاور بھی بوکھلا کر اسے دیکھنے لگے، جیسے انہیں بھی شک پڑ گیا ہو کہ عمران واقعی کسی اور دنیا کا باسی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تو محاورتاً بات کی تھی، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، میں واقعی تمہاری دنیا کا نہیں ہوں۔ عمران کا لہجہ اسی طرح سنجیدہ تھا۔ اب یہ آپ نے کوئی نیا مذاق شروع کر دیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران اس دوران ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھا کر اس کا رخ واپسی کے لیے موڑ چکا تھا۔ مذاق نہیں صفدر، بھلا تم خود سوچو، میں تنویر کی دنیا کا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تنویر کی دنیا حقیقت کی دنیا ہے، جبکہ میں خوابوں کی دنیا کا رہنے والا ہوں۔ خوبصورت خواب دیکھتا ہوں، رنگ برنگے خواب جن میں آتش بازی چل رہی ہو، بینڈ باجے بج رہے ہوں، جوہارے تقسیم ہو رہے ہوں، جناب صفدر سعید خطبہ نکاح پڑھ رہے ہوں، اور میں سر پر صحرا لگائے کسی کی ڈولی لے کر جا رہا ہوں، اور تنویر اس ڈولی کو کاندھے پر اٹھائے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اوور، عمران نے بڑے خوفناک لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ اور میں تمہارے سینے میں گولیوں کا پورا برسٹ اتار رہا ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ یہ خواب نہیں ہوگا، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ہیلی کاپٹر صفدر اور ہاور کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ دیکھا تم نے، اب تو تنویر نے مان لیا کہ میں اس کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، عمران نے کہا، اور ہیلی کاپٹر میں ایک بار پھر کہکہے گونج اٹھے۔ ہیلی کاپٹر اب واپس رابرٹ 2 جزیرے کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ عمران صاحب، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ صرف ماسٹر کمپیوٹر آف کرنے سے سان کارا کس طرح تباہ ہو گیا، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پہلے اس ٹین کا بتاؤ، اس کی لاش سمندر میں پھینک دیں یا؟ تنویر نے کہا۔ نہیں، اسے ساتھ لے کر جائیں گے، اسے دیکھ کر رابرٹ کو یقین آ جائے گا کہ وہ اب آزاد ہے، اس طرح اس کی مدد سے نئے کاغذات وغیرہ تیار ہو جائیں گے اور ہم واپس جا سکیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا عمران صاحب، صفدر نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اصل فارمولہ میں واقعی وہیں چھوڑ کر آیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ رات کو پانی کی سطح اس قدر بلند ہو جائے گی کہ فارمولے کے کاغذات بھیگ کر ضائع ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے فرانک کو اس کے متعلق سچ سچ بتا دیا تھا۔ اس طرح ہم وہاں سے زندہ نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ باقی فارمولہ میں نے مشین میں فیڈ کر دیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اصل فارمولہ وہاں موجود ہوگا، اور اسے دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر ایک فون کال کی مدد سے انٹرنیشنل فیکس پر حاصل کیا جا سکتا تھا۔ صرف ڈین کی آواز اور لہجے میں بات کرنی پڑتی اور وہ میں آسانی سے کر سکتا تھا۔ ایسی مشینوں میں ایسے انتظامات موجود ہوتے ہیں کہ کسی بھی انٹرنیشنل فیکس مشین کی مدد سے کہیں سے بھی اس مشین میں کوئی بھی فارمولہ فیڈ کیا جا سکتا تھا اور اسے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ہم پاکیشیا پہنچ کر بھی یہ فارمولہ حاصل کر سکتے تھے۔ جہاں تک اس جزیرے کی تباہی کا تعلق ہے، اس مشین میں فارمولہ فیڈ کرتے ہوئے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ سان کارا میں ماسٹر کنٹرول کمپیوٹر بھی نصب ہے، جس کا تعلق بھی اس مشین سے تھا۔ ظاہر ہے بحیثیت چیف اس کا بیسک کوڈ ڈین کو معلوم ہو سکتا تھا، اس وقت چونکہ فرانک وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے ایک اور پلاننگ کے تحت میں نے اسلحہ ساز فیکٹری کی اس کنٹرولنگ مشین کے اندر موجود ڈسٹرکشن یونٹ کا لنک مشین کی آف ہو جانے سے توڑ دیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں پاکیشیا پہنچ کر فارمولہ فیکس کے ذریعے وصول کر کے کسی بھی طرح اس کنٹرولنگ مشین کو آف کر دوں گا، اور اس کی آف ہوتے ہی ڈسٹرکشن یونٹ کام شروع کر دے گا اور فیکٹری کی مشینیں خود بخود تباہ ہو جائیں گی۔ اس طرح سان کارا جزیرہ اور ٹرانسکواڈ کا ہیڈ کوارٹر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں حالات بدل گئے اور فرانک سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے فرانک میں یہ بات دیکھی تھی کہ وہ ڈین سے مخلص نہیں ہے اور اپنے طور پر سب کچھ بننے اور ڈین کی ماتحتی سے نکلنے کا دلی طور پر خواہش مند ہے۔ چنانچہ میں نے بھی نئی پلاننگ بنائی کہ بعد میں ٹرانسمیٹر پر فرانک کو کال کر کے اس سے یہ بات پر مجبور کر دوں گا کہ وہ ڈین پر تشدد کر کے اس سے یہ کوڈ معلوم کرے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے اکسانے پر لازماً ڈین سے بیسک کوڈ معلوم کر لے گا، اور پھر انسانی نفسیات ہے کہ وہ اسے چیک کرنا چاہے گا، اور چیکنگ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر آف ہوتا ہے یا نہیں، اور جیسے ہی وہ آف ہوتا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، نتیجہ وہی نکلتا۔ لیکن پھر حالات پلٹ گئے، ہمیں اغوا کر لیا گیا، اور پھر میں نے نئی پلاننگ کر لی اور ڈین سے ماسٹر کمپیوٹر کا رینج نمبر معلوم کر کے فرانک کو کوڈ بتا دیا۔ اس نے چیکنگ کی اور نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ البتہ اتنا فرق ضرور پڑ گیا کہ پہلی پلاننگ کے تحت ہم اس جزیرے کو تباہ ہوتے خود نہیں دیکھ سکتے،
جبکہ دوسری پلاننگ میں ہمیں یہ نظارہ دیکھنے کو مل گیا ہے۔ نتیجہ بہرحال یہی نکلتا، عمران نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ کمال ہے، تنویر سچ کہتا ہے، آپ واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں، ایسی پلاننگ کم از کم اور کوئی نہیں بنا سکتا، صفدر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ بس ایک ہی پلاننگ ہے جو تنویر کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہی، جس روز وہ کامیاب ہو گئی اس روز میں سمجھوں گا کہ تم درست کہتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے وہ کون سی پلاننگ ہے؟ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا، اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا؟ ارے وہی مستقبل کو رنگین بنانے والی، مطلب کہ ٹیکنیکلر پلاننگ، عمران نے بے ساختہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ منہ دو رکھو، تمہاری یہ پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، تنویر نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ہیلی کاپٹر بے ساختہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔